بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بی فٹ ود ڈاکٹر بلند اقبال اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی صحت کے ایک اہم مسئلے کے حوالے سے, جو کہ تعلق رکھتا ہے ہمارے منہ سے. یعنی ہم جس بھی غذا کی ابتدا کرتے ہیں وہ دراصل شروع ہوتی ہے ہمارے دانتوں سے, ہمارے منہ سے. اور کوئی بھی ایسی بیماری یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کی دانتوں کو یا آپ کے منہ کو اثر انداز کرتا ہے, وہ آپ کی صحت کو 100% متاثر کرتا ہے. کون سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں, کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے علاج ضروری ہے, ایک ڈینٹسٹ ایک شخص کے لیے کتنا ضروری ہے, اور یہ کلچر جو ہے یہ ہمارے ملک میں کب عام ہوگا کہ ہر شخص کا ایک پرسنل ڈینٹسٹ ہو. اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, سابق وائس چانسلر ہیں کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کے, اس کے علاوہ پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کے عہدیدار بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عقیل شیخ صاحب. السلام علیکم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو منہ کی جو بیماریاں ہیں خاص طور پہ جنہیں ہم اورل ڈیزیزز کہتے ہیں یا ہم ڈینٹل ڈیزیز بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے جو منہ کے اندر سب سے زیادہ جو کام کرنے والی چیز ہے وہ ہمارے دانت ہیں. کیا کہیں گے کون سی کامن بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. کامن ڈیزیزز دانتوں منہ کے اندر, ایکچولی دیکھیں ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ صرف دانتوں کا ڈاکٹر نہیں ہوتا. ایکچولی یہ بات بڑی سمجھانے کی ہے کہ وہ ایک اورل فزیشین ہوتا ہے. منہ کے اندر جتنی بھی چیزیں دانت کے علاوہ, جیسے زبان ہے, چیکس ہیں, پیلیٹ ہے, سافٹ پیلیٹ, ہارڈ پیلیٹ, اچھا گمس ہیں, تو یہ ساری چیزیں ٹریٹ ڈینٹسٹ ہی کرتا ہے. اور ڈیزیز کامن جو ہوتی ہیں وہ یا تو دانتوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جسے دانت میں ہم لوگ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کیڑا لگ گیا, اس ڈینٹل کیریز جس کو بولتے ہیں, وہ سب سے زیادہ کامن ہے. پھر دوسری ڈیزیز گمس ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ السریشن, گمس کی بلیڈنگ, گمس کا سوج جانا, سویلنگ جس کو جنجیوائٹس بولتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیکس ہیں, سافٹ پیلیٹ ہے. اس کے علاوہ اس میں جو اگر کوئی وائٹ کلر کا یا ریڈش کلر کا کوئی لیجن نظر آئے, کوئی ایسا زخم نظر آئے, تو وہ بھی ظاہر ہے ڈینٹسٹ ہی ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ کامن ڈیزیزز ہوتی ہیں. کیڑا لگ جانا دنیا کے اندر سب سے کامن ہے جو ڈائریکٹلی دانت سے ریلیٹڈ ہے. اور دوسری ڈیزیز جو کامن میں آتی ہے وہ گمس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, جنجوائٹس, جس کو انفلیمیشن آف دا گمس یا مسوڑوں کا سوج جانا بولتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اگر ہم اسٹارٹ کریں اور سب سے پہلے بچوں سے اس دانتوں کی بیماریوں کا آغاز کریں, تو بچوں میں خاص طور پہ قاعدہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں جو کہ بعد میں یہ ٹیمپریری ڈینٹیشن کہلاتے ہیں. اس کے بعد پھر پرماننٹ ڈینٹیشن آتے ہیں جو کہ ہمارے پکے دانت میں. جی بالکل ایسا. کس عمر تک بچوں کے پکے دانت آ جاتے ہیں جو کہ دودھ کے نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اکثر پیرنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو دودھ کے دانت ہیں, کیڑا لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں, جب پکے دانت آئیں گے تو اس پر دیکھا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اس کو اگنور کیا جاتا ہے. دودھ کے دانت جس کو ڈیسیڈیس ٹیتھ بولتے ہیں, ملک ٹیتھ بولتے ہیں. تو پیرنٹس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی یہی تھنکنگ ہوتی ہے کہ یار تو اللہ تعالیٰ نے 2 سیٹ دیے دانت کے, دوسرے سیٹ کو دیکھیں گے اس کو تو. لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ کے دانت سارے گر گئے تو پکے آ گئے. 6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک مکس ڈینٹیشن ہوتا ہے, جس میں بوتھ ٹائپ آف دا ٹیتھ پریزنٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان دا اورل کیویٹی, یعنی کہ 2 قسم کے دانت ان کے منہ میں ہوتے ہیں. 6 سال سے یہ مکس ڈینٹیشن اسٹارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ پکے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں, اور آخری دودھ کا دانت 12 سال کی عمر میں گرتا ہے. لیکن اس سے پہلے تقریباً 8 پرماننٹ ٹیتھ آ چکے ہوتے ہیں, جس میں سے 4 مولرس ہوتے ہیں اور 4 سامنے کے دانت ہوتے ہیں. تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پیرنٹس یہی سمجھ رہے ہیں کہ دودھ کے دانت ہیں, لیکن جو فرسٹ مولر آتا ہے جو دودھ کی داڑھوں کے پیچھے آتا ہے وہ 6.5 سال کی عمر میں آ جاتا ہے, اور وہ اتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں یار یہ تو ابھی دودھ کے دانت ہیں. تو وہ دودھ کی جو داڑھیں خراب ہوئی ہوتی ہیں اس میں وہ خراب ہو جاتا ہے, اور وہ جب خراب ہوتا ہے وہ لائف میں ایک دفعہ آتا ہے. تو بڑا امتحان ہوتا ہے ڈینٹسٹ کے لیے بھی, پیشنٹ کے لیے بھی, اس کی فیملی کے لیے بھی, کیونکہ جب پرماننٹ ٹوتھ 7 سال 8 سال کی عمر میں خراب ہو جائے
تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یا تو ہم اس کو نکال دیں گے یا اس کی روٹ کینال ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے. روٹ کینال ٹریٹمنٹ از دا لیندی ٹریٹمنٹ. کوئی بھی بچہ 7 سال کا لیندی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا کہ جی وہ بیٹھ جائے سکون سے اور ایسے ہی ٹریٹمنٹ کروا لے جیسے بڑے کرواتے, تو امپاسبل. تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے اس وقت ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں اس کا, کیونکہ نکالیں گے یہ بھی ایک کرائم ہے کہ جی 7 سال کے بچے کا آپ نے پکا دانت نکال دیا. نہیں بھی اس کو سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے پیشنٹ. سب سے زیادہ دانت بچوں میں کس چیز سے خراب ہوتے ہیں؟ میٹھے سے ہوتے ہیں, ٹافی سے ہوتے ہیں, چاکلیٹ سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیکی فوڈ اور ریفائنڈ ڈائٹس یہ 2 چیزیں ہیں. اسٹیکی فوڈ سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے دانتوں سے چپک جائے وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنی ریفائنڈ ڈائٹس یعنی کہ ڈرنکس آتی ہیں وہ بھی دانتوں سے چپکتی ہیں نا. وہ کیا کرتی ہیں زیادہ تر ٹائم آپ کے منہ کے اندر ایک اس کا جو پی ایچ ہے وہ ایسیڈک رکھتی ہیں, اور ایسیڈک پی ایچ کے لیے بیکٹیریا کی سروائیول کے لیے سب سے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. اچھا بلینس اینڈ ملینس بیکٹیریا منہ کے اندر موجود ہیں اینڈ دے آر ویٹنگ فار دیز تھنگس نا, کہ اگر کوئی بچہ چاکلیٹ کھا کے اسٹیکی اور رات کو سو جاتا ہے تو یوں سمجھے ان کی تو آپ نے عیاشی کرا دی, بوفے لگا دیا آپ نے, عید ہو گئی, مطلب عید ہو گئی, رات بھر مل گئی ان کو, دعوت لگ گئی ان کی. وہ کیا کرتے ہیں پھر ملٹیپلائی ہونا شروع ہوتے ہیں. ملٹیپلائی ہو کے وہ ایک ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں جو ڈی منرلائزیشن اسٹارٹ کر دیتا ہے. ہارڈسٹ لیئر یس منرل پارٹ آف دا ٹوتھ دیٹ از انیمل. انیمل کو اس نے ڈیمیج کر دیا. بس ایک دفعہ پورٹل آف انٹری لے لی تو پھر پورے انیمل سب سے ہارڈ ہے نا. اگر انیمل پہ آپ چلے گئے تو نیچے سارا اسٹرکچر سافٹ ہے دانت کے اندر. ڈینٹین ہے, ڈینٹین سافٹ مطلب اتنا سافٹ نہیں ہے لیکن انیمل سے زیادہ سافٹ ہے. اس کے بعد نیچے نرو پڑی ہوئی ہے, نرو تو ظاہر ہے سافٹ ہے. ٹوتھ برشنگ کس ایج سے اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ رائٹ فرام دا جیسے مطلب بگننگ سے ہی بچے کا جیسے 6 مہینے میں پہلا دودھ کے دانت نکلتے ہیں, 2 نیچے کے سامنے کے لوور. آپ برش نہیں کر سکتے, کوئی کاٹن گاز یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس سے اس کو دانت کو صاف کریں, کیونکہ اس وقت بھی بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے, وہ میٹھا دودھ پی رہا ہوتا ہے, سودر لگا رہا ہوتا ہے یعنی کہ بوٹل پی رہا ہوتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے نارملی یہ بڑی امپورٹنٹ جاتے ہیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یس بالکل ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ مائیں کیا کرتی ہیں کہ اس کو فیڈر دودھ کا دیا اور وہ سو گیا بچہ. اچھا اس سے ہوا کیا, دودھ میٹھا ہوتا ہے. اچھا ادھر کہاں رکھی ہوئی ہے, زبان کے اوپر, اور اس میں دودھ ہے میٹھا. تو کیا ہوتا ہے کہ لوور ٹیتھ کورڈ بائی دا ٹنگ اینڈ اوپر کے ٹیتھ ایکسپوز ہو گئے. تو آپ اس قسم کے بچے دیکھیں گے جن کے صرف اوپر کے دانتوں میں کیڑے لگے ہوئے, کیریس ہوئی ہے, نیچے بالکل صاف ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں, نرسنگ بوٹل سنڈروم. ہم دیکھتے ہیں, ہم یہ دس از نرسنگ بوٹل سنڈروم. اس میں کیا ہے کہ اپر ٹیتھ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ سودر کہاں ہے, زبان کے اوپر. دودھ کہاں ٹچ ہو رہا ہے, اپر ٹیتھ کے اندر. تو نرسنگ بوٹل سنڈروم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل ٹیتھ خراب ہو جاتے ہیں. اب اس اسٹیج کے اوپر جو ہے نا بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کے آپ دیکھیں 5 دانت 4 دانت خراب ہیں, تو آپ اس کو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہو, کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بچہ کوآپریٹیو نہیں ہوتا نا. اچھا انفارچونیٹ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پیٹس کے ڈینٹسٹری میں ڈاکٹر پاکستان میں بہت کم ہے نا, کہ جو ہوتے ہیں نا بچوں کے اسپیشلسٹ. باہر تو بچوں کا علاج بڑے آرام سے ہو جاتا ہے, وہ ڈاکٹرس کر لیتے ہیں, لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں پیڈیٹریشین نہیں ہے ڈینٹسٹری کے اندر. تو وہ ایک جنرل ڈینٹسٹ کو ہی کرنا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ. تو وہ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا فیڈر سے دودھ پینے والے بچے یا سودرز یا پیسیفائرز لینے والے بچوں کے دانت سامنے سے باہر آ جاتے ہیں؟ کیا یہ جو نہیں دانتوں کا باہر آنا ہوتا ہے یہ انگوٹھا پینے کی وجہ سے ہوتا ہے, فیڈر کی وجہ سے, یا سودر کی وجہ سے, کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات زبردست ہے کہ سودر سے بھی نہیں ہوتا, فیڈر سے بھی نہیں, تھم سے ہوتا ہے. اچھا تھم سے بچہ تھم کہاں رکھتا ہے, زبان اور تالو کے بیچ میں. اچھا اس وقت آپ کے جو اسٹرکچر ہوتے ہیں بچے کے فیس کے, فیشیل مسلس ہوتے ہیں, سافٹ بھی ہوتے ہیں اور ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جو انگوٹھا چوستے ہیں, تھم سکنگ کرتے ہیں, تو ان کی 2 چیزیں بڑی پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. ایک تو ان کے اوپر کے سامنے کے دانت باہر آ جاتے ہیں, اور ان کا جو تالو ہوتا ہے وہ کافی ڈیپ ہوتا ہے. وہ ڈیپ اس لیے ہوا کہ جب وہ اس کی گروتھ ہو رہی تھی تو آپ نے ایک ایکسٹرا چیز منہ میں رکھی ہوئی تھی, تو تالو نارمل نہیں ہوگا, ڈیپ ہوگا.
डीप होने से क्या हुआ, वो एक जगह बन गई। तो हाई आर्च पैलेट जिसे हम कहते यस, आर्च इस तरह बनी हुई होती है। तो जब इस किस्म के बच्चे आते हैं जिनके दांत प्रोक्लाइंड होते हैं, यानी कि बाहर निकले हुए होते हैं, तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, आप उसका तालू चेक कर लें, तालू भी यूँ होगा जो नॉर्मल बच्चे से हट के होगा। हट के होता है। तो ये नुकसान है। तो थंब सकिंग तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। सर ऐसे बच्चे जिनके दांत प्रॉपर ना शेप में ना हो, दांतों में खिला हो, बाहर निकले हुए हो, टेढ़े मेढ़े हो, अक्सर बच्चे जब परमानेंट डेंटेशन उनकी आ रही होती है तो उसको ज़बान लगा के टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं कंटिन्यूस हाथ लगाने से या इरिटेशन से। क्या ऐसे बच्चों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है? क्या उनको ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं? व्हाट्स द स्टार्टिंग एज फॉर यूजिंग ब्रेसेस और हैविंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट? वेरी नाइस क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बड़े पेरेंट्स कॉन्शियस हैं अबाउट द चिल्ड्रन। इसमें डॉक्टर साहब ये होता है कि 12 ईयर्स ऐसी एज होती है जिसमें तमाम दूध के दांत गिर चुके होते हैं और परमानेंट दांत निकल चुके होते हैं। एंड दैट इज़ द टाइम टू डिसाइड कि ब्रेसेस लगने या नहीं लगने। जो उससे पहले भी दांत टेढ़े ही होते हैं 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, और पेरेंट्स बहुत जल्दी परेशान हो रहे होते हैं, और कुछ लोग तो ट्रीटमेंट भी शुरू करा देते हैं जो कि सही नहीं है। उसकी सीधी सी वजह है, एक तो 12 साल से पहले उसके मुंह में दूध के भी दांत हैं, ठीक है। ब्रेसेस हमेशा लगते हैं परमानेंट टीथ पे। अच्छा, जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो एक चीज़ ये देखी जाती है कि 12 साल की एज तक कुदरती तौर पे वो काफ़ी सेट हो चुके होते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि मैक्सिला एंड मैंडिबल, यानी कि जबड़े जो हैं उनकी भी तो ग्रोथ हो रही होती है। तो उसकी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा निज़ाम है कि एक्सपैंड हो चुके होते हैं, अपनी जगह पे आ चुके होते हैं, ग्रोथ चल रही होती है जो 17 में जाके रुकती है। तो 12 में ये काफ़ी हद तक ये नेचुरली सेट हो चुके होते हैं, और 12 पे ये डिसीजन लिया जाता है कि अब ब्रेसेस लगाए जाए। अच्छा, ब्रेसेस जब लगते हैं ना डॉक्टर साहब, उस वक्त भी डेंटिस्ट जो है, जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, वो उस ग्रोथ का फ़ायदा उठा रहा होता है कि उसको नेचुरल एक तो स्पेस मिल रही होती है, उसके लिए आसानी हो जाती है दांतों को मूव करना या बॉडीली मूवमेंट उसकी है कि जो पूरा दांत मूव करके इस तरफ लेके जाना, दैट इज़ कॉल्ड बॉडीली मूवमेंट है या वैसी मूवमेंट है। तो वो उस स्पेस का फ़ायदा उठाता है। तो आइडियल एज फॉर द ब्रेसेस फ्रॉम 12 to 15, 16, बस। उसके बाद भी हो जाता है ट्रीटमेंट, लेकिन आइडियल एज है 12 से लेके 16 साल। 16 अच्छा सर, आपका मैं यहाँ आपको व्यूअर्स ही बताते चलूँ कि हम प्रोफेसर साहब जो हैं वो माशाल्लाह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, सेफ़ी हॉस्पिटल में बैठते हैं, और उसके सेफ़ी के साथ साथ इनकी अपना एक प्रॉपर एक डेंटल सर्जरी का सेटअप है जिसमें तमाम किस्म की जो डेंटल सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं। हमारे स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे भी कि जो लेटेस्ट मशीनरी है, लेटेस्ट फैसिलिटीज़, लेटेस्ट स्टरलाइजेशन टेक्निक, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है, और ये बहुत ईजीली लोकेटेड है, गुलशन इकबाल में ये मौजूद है। हम प्रोफेसर साहब से चाहेंगे कि इसको ज़रा एलैबोरेट भी कर दें। सर, जो आपका प्राइवेट सेटअप है उसके हवाले से मैं चाहूँगा। ये ब्लॉक 1 गुलशन इकबाल के अंदर है, और उसमें फुली इक्विप्ड छोटा सा डेंटल हॉस्पिटल कह लें या क्लिनिक कह लें, तो उसमें हर किस्म की मैंने सहूलत रखी है। और हम एक चीज़ और भी करते हैं डॉक्टर, कि हम स्पेशल लोकेशन किस तरफ? ये ब्लॉक 1 के अंदर जो मेन रोड है अपना रब मेडिकल सेंटर जिस पे बना हुआ है, कॉन्टिनेंटल बेकरी के बिल्कुल उसी लाइन में, हाँ, पेट्रोल पंप के साथ ही बना हुआ है। जब हम सर सैयद यूनिवर्सिटी से जाते हैं तो उसके जो बैक का एरिया आता है वही, जी एग्जैक्टली, कि एक ही पेट्रोल पंप है वहाँ, उस पेट्रोल पंप के साथ ही हॉस्पिटल के भी, जी एग्जैक्टली उसके अपोजिट एरिया है वो। वहाँ पे जो है ये आपका डेंटल बाकायदा डेंटल क्लिनिक है, डेंटल सेटअप है, जहाँ पे आप प्राइवेटली खुद बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उस क्लिनिक की टाइमिंग्स क्या है सर? वो क्लिनिक तो सारा दिन खुला होता है, हम लोगों के टाइमिंग होते हैं। तो हमने एक्चुअली किया हुआ है, स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग के, हर किस्म के स्पेशलिस्ट आके वहाँ पे, सब कुछ खुद नहीं करते ना। ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं जो ब्रेसेस का काम करते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन आते हैं जो कैंसर का मुंह में और इस किस्म की डिजीज़ हो या विजडम टीथ की सर्जरी करना वो करते हैं। मैं खुद एंडोडोंटिस्ट हूँ, तो मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग, क्राउन ब्रिज, तो हमने इस तरह कवर किया हुआ। इसी तरह 2 हमारे पास लेडी डॉक्टर हैं जो कि बच्चों को देखती हैं ना, वो स्पेशलिस्ट हैं, किड्स में यहाँ डिप्लोमा किए हुए,
میجر تو ان کے پاس نہیں لیکن ڈپلوما ہے تو ہم لوگوں سے بہتر دیکھ لیتی ہیں بچوں کو. یہ ساری سروسز پرووائڈ کی جاتی جی بالکل, ہر قسم کی ڈینٹسٹری میں پاکستان میں اویلیبل جتنی وہ ہے سروسز ہیں وہ سب دیتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر عقیل شیخ, ایکس وائس پرنسپل کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کے عہدیدار اور ایکسپرٹ ڈینٹل سرجن, آج ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.